اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آسان علم کو فرض کورس کی تیسری کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن سیکھنے آئے ہیں، علم صرف قرآن فہمی کا پہلا ذمہ ہے۔ 2 کلاسوں کے بعد ہفتہ گزرا، امید ہے کہ بہت سارے طلباء نے بہت کچھ علم کا انجوائے کیا ہوگا۔ زندگی میں کچھ نئی چیزیں آتی ہیں تو بہت دلچسپ ہوتی ہیں، زندگی میں ایسا لگتا ہے کچھ انوکھا آیا، اور میرے کریم نے چاہا یہ سفر مکمل ہوگا، اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں۔ تھوڑی سی گفتگو کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ ہم نے علم صرف میں پڑھا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے اور سیکھنا کیا ہے۔ کیا پڑھنا ہے، کیا سیکھنا ہے۔ علم صرف بنیادی طور پر بیسک کانسیپٹ اس کا یہ ہے کہ یہ وکیب دیتی ہے، لفظ بنانے کا طریقہ، لفظوں کو سمجھنے کا طریقہ، ڈکشنری سے معنی نکالنے کا طریقہ، یہ علم صرف سکھاتا ہے۔ لفظ کی 2 قسمیں بنائی تھی، بامانہ بے معنی، مستعمل اور مفرد۔ مستعمل کی پھر 2 قسمیں بنائی تھی ہم نے، مفرد اور مرکب۔ مرکب نہیں آئے گا ہمارے پاس۔ مفرد کی 3 قسمیں بنائی تھی، اسم، فعل اور حرف۔ حرف کو نکال دیا تھا، اسم اور فعل پہ آئے تھے۔ اسم میں مصدر، مشتق اور جامد، اور فعل ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا۔ 1 آدھ سیکنڈ منٹ کی بات ہے، یہ تھوڑی سی پیچھے آواز آ رہی ہے، بند ہونے لگی ہے، 1 آدھ منٹ کی بات ہے۔ تو یہ پچھلے سبق کا ہمارا خلاصہ تھا۔ پچھلے سبق کے آخر میں ایک چھوٹی سی بات کی تھی، وہیں سے شروع کر کے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری کلاس میں ہمارا یہ بھی ہوا تھا کہ 6 اقسام بھی ہم نے پڑھی تھی، یاد ہے آپ کو؟ 6 اقسام پڑھی تھی ہم نے، ایسے ہی نا؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، یاد آ گیا نا آپ کو؟ ہاں، یہ 6 اقسام تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا، اور ماضی کتنا پڑھا تھا؟ ایک طرف میں نے لکھے تھے ثلاثی مجرد کے ابواب، اور ایک طرف ثلاثی مزید فی۔ یاد آیا آپ کو؟ یہاں لکھا تھا ضربا، فتح، نصر، سمع، حسیبہ اور کارما۔ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ یہی لکھے تھے نا، ضربا، فتح، نصر، سمع، حسیبہ، کارما۔ 6 باب ثلاثی مجرد کے تھے۔ یہاں لکھا تھا افعال، یہاں لکھا تھا تفعیل، پھر لکھا تھا مفاعلہ، پھر لکھا تھا تفاعل، پھر لکھا تھا تفاعل، پھر لکھا تھا انفعال، پھر لکھا تھا افتعال، پھر لکھا تھا استفعال۔ یہی 8 باب لکھے تھے ہم نے، یاد ہے آپ کو؟ آپ نے یاد کیے تھے؟ یہ ثلاثی مجرد کے تھے، یہ ثلاثی مزید فی کے، اتنا آتا ہے نا آپ کو؟ پھر آخر میں ہم بتا کے گئے تھے کہ افعال کی ماضی افعلا آتی ہے، یعنی اس کی ماضی کا جو ڈیزائن آتا ہے وہ افعلا آتا ہے۔ جیسے اکرام سے اگر ہم ماضی بنائیں گے تو اکرامہ آئے گا، اکرام سے اکرامہ ہوگا، یاد آیا آپ کو؟ اچھا، کاپی پین آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، فٹافٹ لکھ کے بتائیں کہ اسلام سے ماضی کیا آئے گا؟ اسلام، ویری گڈ۔ اچھا، یہ بتائیں انجام سے ماضی کیا ہوگا؟ انجام۔
انجما، یہ جو چیز ہے یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، نقش کرنا ہوتا ہے اس کو. ویری گڈ ویری گڈ. انجما، انجام سے انجما، سمجھ آ گئی بات؟ اچھا دوسرا ہے تفعیل. تفعیل کا آتا ہے فعل، یعنی جب ہم ماضی بناتے ہیں تو یہ ڈیزائن بنے گا، یہ ڈیزائن ہے، یہ ڈیزائن ہے لفظ کا. تفعیل باب کا جو ماضی ہوگا وہ فعل آئے گا. سمجھ آئیے؟ جیسے تنویر میں نے پوچھا تھا، تو تنویر میں سے آپ تے کو ہٹائیں، یہ کو ہٹائیں اور تشدید لگا دیں تو یہ بنے گا نوارا. تنویر سے نوارا، تصویر سے تصویر، صورا، ویری گڈ. اور تشریف سے، تشریف سے ماضی کیا بنے گا؟ شرفا، ویری گڈ ویری گڈ. اور تعلیم سے، تعلیم سے علامہ. سمجھ آ رہی بات؟ جی. تسلیم سے تسلیم. یہ جو چیز ہے یہ جو بھی بتا رہا ہوں، پچھلی دفعہ بھی لاسٹ میں یہی بتایا تھا، یہ سب سے اہم بات ہے. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو ہم باہر سے کچھ لائیں گے، بڑی مشکل چیز ہے جو ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھے گی. صرف آپ نے یہ پریکٹس رکھنی ہوتی ہے کہ آپ افعال کا افعل، تفعیل کا فعل، مفاعلہ کا فاعل، تفاعل کا تفاعل، تفاعل کا تفاعل، انفعال کا انفعل، اور افتعال کا افتعل، استفعال کا استفعل. یہ یعنی ایک لائن کہہ لیں آپ کو اپنے ذہن میں بٹھانی ہوتی ہے. بیٹے اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، یہ چیز کے افعال کا ماضی یہ ہوتا ہے، تو سمجھیں کہ آپ صرف کے بادشاہ بنیں گے، صرف کے بادشاہ بنیں گے. بہت سارے بچے پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے جب انہیں بات ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کون سا بات، حالانکہ لفظ بالکل کلیئر ہوتے ہیں. اگر یہ والا پورشن آپ کے ذہن میں ہے تو آپ آرام سے پہچان لیں گے بھائی اس کا رشتہ دار یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے. اب قرآن پاک میں جو لفظ آئے گا اس کو دیکھنے کے بعد صرف آپ کو یہ توجہ کرنی ہے کہ اس کا باب کون سا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات بیٹے؟ اتنے سارے سے ہینڈ رائز کیے ہوئے، پتہ نہیں پوچھنا چاہتے ہیں کہ بتانا چاہتے ہیں. بیٹے آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو آپ بول سکتے ہیں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ اچھا بات سمجھ آ رہی ہے. اللہ سلامت رکھے، خوش رکھے. اب مزے کی بات، میں نے ایک سوال کیا تھا آخری مشق میں، تمرین میں، ہوم ورک میں نے کہا تھا استدرجہ کا ڈکشنری سے معنی لکھیں. دیکھیں سٹارٹنگ نئے بچے، تو اللہ کا شکر اور فضل میں اس کریم کی بارگاہ میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ دوسری کلاس کا بچہ ہو، 2 کلاسیں لی ہوں اور وہ ڈکشنری سے معنی نکال لیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس رب پروردگار جل جلالہ کی بڑی کرم نوازی. استدرجہ. اچھا جنہیں پریشانی ہوئی دیکھیں کیا کرنا تھا. فرسٹ آف آل سب سے پہلے جب ہمارے پاس کوئی لفظ آتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے، ہم نے اس لفظ کو دیکھ کر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اس میں سے ہے یا اس میں سے. استدرجہ آیا، آگے استدرجہ. اب پہلا کام یہ ہے، اب یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے استدرجہ، اس میں سین ہے، تا ہے، دال ہے، را ہے، جیم ہے. سمجھ آئی؟ ان میں اور ان میں غور کر کے دیکھیں یہ لفظ کہاں جا کے میچ کرتا ہے، کہاں جا کے میچ کرتا ہے.
تو تھوڑا سا اگر آپ سینس یوز کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، تھوڑا سا استعمال کریں گے تو یہ لفظ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کا میچ کرے گا. یہ دیکھیں میچ کرے گا، سین تے. سمجھ آئیے؟ آپ آ گئے یہاں پر. جیسے ہی آپ یہاں پر آئیں گے بیٹے، اس پورشن میں ایک بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے. وہ کیا بات ہوتی ہے؟ اس پورے پورشن میں یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ بھائی یہ والا لفظ بنتا ہے. اب اس میں سے جو فا، عین اور لام ہے، یہ والی جو چیز ہے، یہ ہوتے ہیں اصلی حرف کی جگہ، اور یہ والے ہوتے ہیں زائدہ حرف. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ والے ہوتے ہیں زائدہ، یہ والے ہوتے ہیں اصلی. اب یہی چیز یہاں پہ چیک کریں تو یہاں پہ جو اصلی نکلیں گے وہ دال را جیم نکلیں گے. نہیں لیکن یہاں آئے نا ہم استفعال میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ، سین اور تے یہ زائدہ حرف ہیں. فا، عین اور لام کی جو جگہ ہوتی ہے وہ اصلی ہوتی ہے. ہر لفظ میں فا، عین اور لام کی جو جگہ ہوتی ہے وہ اصلی ہوتی ہے. اب جیسے ہی آپ کو یہ پتا چلا کہ دال را جیم اس کے حرف ہیں، ڈکشنری کھولیں گے، ڈکشنری کے ٹاپ پر 3 حرف کی سیریز چل رہی ہوتی ہے. وہاں سے آپ جا کے دال کا پارٹ کھولیں گے، دال میں جا کے پھر را آئے گا اور اسی میں جا کے دال را جیم. جیسے ہی آپ دال را جیم پہ جائیں گے تو آپ کو یہ لفظ وہاں نظر آئے گا. اس لفظ کے ساتھ اس کا معنی بھی لکھا ہوگا. کلیئر ہے؟ مشکل تو نہیں لگا؟ یہ چیز پریکٹس مانگتی ہے، تھوڑی سی کریں گے انشاءاللہ، ساتھ ہیں ہم. اچھا اب آپ بات سمجھ آ گئی. سب سے بات مین یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز سیٹ کریں. اچھا مزے کی بات، آپ سے میں ایک سوال ہی نہ پوچھوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو مزہ آئے. ایک لفظ میں نے پوچھا تھا فتحتم، چلے آپ کا امتحان، مجھے بس یہ بتائیں یہ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی؟ فتحتم ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی؟ مجرد یا اللہ خیر، یا اللہ خیر. مجرد مجرد. آپ کو نظر نہیں آ رہا بیٹے اس میں؟ یہ دیکھیں فا، تا، آ، یہ تو لگا ہے، اس کے ساتھ یہ ایکسٹرا حرف بھی لگے ہوئے ہیں. تو جس میں ایکسٹرا حرف آتے ہیں وہ مزید فی ہوتا ہے. آپ کو ایکسٹرا حرف نہیں نظر آ رہے؟ ہاں مزید فی والے آ گئے ہیں. مزید فی آ گئے ہیں مزید فی والے. دیکھیں یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا بریک لگانا ہے، سوچنا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اسٹاپ تھوڑا سا. ہم نے مجرد اور مزید فی کا پورشن الگ رکھا ہوا ہے. ڈیسائیڈ یہ کرنا ہوتا ہے، چیک یہ کرنا ہوتا ہے یہ والا لفظ اس طرف کا ہے یا اس طرف کا. یہ والا لفظ اس طرف کا ہے یا اس طرف کا. نہیں سمجھ آئی؟ آ گئی ہے؟ یہ لفظ اس طرف کے بعد کا ہے یا اس طرف کے؟ ہاں اس طرف کے پورشن کا ہے. اس کو مزید فی نہیں کہیں گے، اس کو مجرد کہیں گے. آپ نے مزید فی اور مجرد کو پہچاننے کے لیے اپنے پورشن سیٹ رکھنے ہیں. پوری گردان اگر اس طرف والی ہے تو آپ نے اس کو مجرد ہی بول دینا. کوئی سا بھی صیغہ آ جائے، 14 کے 14 لفظ، اس میں آپ کو دکھنے میں حرف ایکسٹرا لگے نہ لگے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. اگر گردان اس پورشن کی ہے تو آپ نے مجرد کہنا ہے، اور اگر گردان اس پورشن کی ہے اس میں حرف ایک عدد کم بھی ہو گیا نا کبھی، تو پھر بھی آپ نے اس کو مزید فی کہنا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی ہمارا ڈیسائیڈ کرنے کا ذہن کیا ہونا چاہیے کہ یہ جو 2 چیزیں ہم نے الگ کی ہیں، 2 چیزیں ہم نے الگ کی ہیں، اس طرف کی گردان کو ہم نے مجرد کہنا ہے اور اس طرف کی گردان کو ہم نے مزید فی کہنا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ چلے
اچھا یہ جو میں نے ابھی آپ کو بات سمجھا دی ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے نا تو کیسے پہچانتے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے پہچان کے لیے پہلا صیغہ چیک کیا جاتا ہے. جو بھی صیغہ ہمارے سامنے آئے اس گردان کا پہلا صیغہ جب ماضی کا ہم چیک کرتے ہیں، جیسے فتحتم ہے، اس کا پہلا صیغہ چیک کریں گے تو کنفرم ہوگا کہ مجرد ہے یا مزید سی. کسی کو سنانے کے لیے یہ لفظ بولنے ہیں آپ نے، لیکن آپ نے پہچاننا ہے اپنے پورشن سے. گردان کا صیغہ دیکھیں، چیک کریں اس طرف کا ہے یا اس طرف کا، ادھر کا ہو تو مجرد، ادھر کا ہو تو مزید سی. Is that clear؟ آج آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ چیز دینی ہے بیٹے. مجرد کیسے؟ پورشن مجرد کا ہے، ضربا، فتح، نصرا، سمع، عصبا. آپ اس کی گردان پوری پڑھیں گے تو یہ ضربا فتح سے سٹارٹ ہوگی. جب پورشن یہ والا ہے تو مجرد کا ہی ہوگا. آسان طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ٹھیک ہے. پہچان کروا دی ہے نا بیٹے آپ کو ہم نے، یہی تو آپ کو ہم نے سمجھایا ہے کہ یہ لفظ گردان کا 14 صیغے جو ہوتے ہیں وہ 14 صیغے آپ کے جس طرف سے شروع ہو رہے ہیں آپ وہاں دیکھیں اور اس کو مجرد مزید پھر ڈیسائیڈ کر دیں. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ اس میں کیوں لگنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے ایک بڑی دلچسپ چیز آپ کو دینی ہے. چلیں پہلے آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. آپ کبھی علیل ہوئے ہیں؟ آپ کبھی علیل ہوئے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں آپ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں. علیل من بیمار، علیل من بیمار ہوئے ہیں، سارے ہوئے ہیں. اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. علیل بیمار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو علیل بیمار کو کہتے ہیں اور علت بیماری کو کہتے ہیں. علت بیماری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گئی بات. عرب لوگ جب بیمار ہوتے ہیں، آپ تو بیمار ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہائے 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 ہائے، رول گئے، مر گئے، ہائے ہائے. عرب لوگ بیمار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وائے، بلکہ وہ بڑی یہ تو نہیں استعمال کرتے، چھوٹی لیتے ہیں یار. وائے. یہ جو 3 حرف ہیں ان حرفوں کو حرف علت کہا جاتا ہے. واو، الف، یا. تجوید والے ان کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں، صرف والے اور نحو والے ان کو حرف علت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرف علت. حرف علت کتنے ہیں عربی میں؟ 3. کون کون سے؟ واو، الف، یا. الف، واو، یا. یاد رہ جائے گا کہ گیا؟ یاد رہے گا یا گیا؟ الف، واو، یا. آسان ہے، جس کو مشکل لگے مجھے بتانا ہے. الف، واو، یا کو حرف علت کہتے ہیں، حروف علت کہتے ہیں. الف، واو، یا. حروف علت. اب یہ آپ کو بات، 3 حرف علت ہیں اور باقی جو 26 حرف ہیں، ٹوٹل 29 ہوتے ہیں عربی کے حروف تہجی. باقی جو 26 ہیں ان کو کہتے ہیں حرف صحیح. یعنی 3 علت ہے، 26 صحیح حرف ہیں. اتنی بات آ گئی ہے سمجھ؟ آئے آپ کو ایک کہانی سنائے سبق کی. ایک لفظ ہمارے سامنے آئے، اگر ایک لفظ ہمارے سامنے آئے، اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے. ہم نے اس میں دیکھنا ہے کوئی حرف علت ہے یا نہیں ہے. یعنی ایک لفظ ہمارے سامنے آیا، صرف ہم نے اس کو ریڈ کر کے یہ چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی حرف علت ہے یا نہیں ہے. یہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے، لفظ ہی لکھا ہوا ہے. آپ مجھے یہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں اس میں کوئی حرف علت ہے یا نہیں؟ اس لفظ میں کوئی حرف علت یوز ہوا ہے یا نہیں؟ نہیں ہوا. نظر آ گیا آپ کو، ویری گڈ. اتنا ہی دیکھنا ہوتا ہے بس. اگر حرف علت یوز ہو تو اس کو کہتے ہیں معتل. کیا کہتے ہیں؟
मुअत्तलुन, हर्फ इल्लत अगर हो इसको कहते हैं मुअत्तलुन। मुश्किल है मुअत्तलुन, ये लफ्ज होते हैं बेटा, जो नए बच्चे हैं वो बेचारे कभी कभी इसमें परेशान हो जाते हैं, ये क्या आ गया। बेटे किसी भी जबान की जब आप टर्म्स सीखते हैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये चीजें समझने के एतबार से मुश्किल नहीं होती, लेकिन लफ्ज उनकी जबान के हैं तो वो हमें अदा करने पड़ते हैं, इसलिए मेरे साथ दोहराया करें। मुअत्तलुन, बात बच्चे इसको पढ़ते हैं मुअत्तल, दैट्स रॉन्ग, मुअत्तल नहीं है, मुअत्तलुन, लाम पे तस्दीद है, पढ़ लेंगे मुअत्तलुन। मुअत्तल का माना होता है हर्फ इल्लत वाला, इसमें नजर आ रहा है इल्लत थोड़ा मैच करता है, हर्फ इल्लत वाला, ठीक हो गया। अगर हर्फ इल्लत ना हो फिर हम चेक करते हैं दो तरह से, दो हम जिन्स सेम हर्फ हैं या नहीं। दो हम जिन्स का मतलब समझते हो, एक ही हर्फ दो मर्तबा। जब हम कहते हैं दो हम जिन्स हर्फ, इसका मतलब होता है एक ही हर्फ दो मर्तबा। जैसे देखो मीम दाल दाल, मदद बोलते ना मदद, इसमें दो दालें आई हैं तो ये वाला पोर्शन। अब इसमें हर्फ इल्लत तो नहीं आया, बट क्या आ रहा है, दो हर्फ एक जिन्स के, समझ आ रही है, दो हर्फ हम जिन्स हैं, दो हम जिन्स हर्फ आ गए हैं, समझ आ गई है। अच्छा, जिसमें दो हम जिन्स हर्फ आए उसको कहते हैं मुदाअफ, मुदाअफ डबल। बात समझ आ रही है कि नहीं? देखें, जिसमें हर्फ इल्लत हो उसे क्या कहते हैं, मुअत्तल। अच्छा, हर्फ इल्लत तो नहीं है बट दो हर्फ एक जिन्स के हैं, उसको क्या कहते हैं, मुदाअफ। आपने सिर्फ ज़हन में बात बिठानी है, लफ्ज आपके सामने लिखे हुए आएंगे, जैसे ही लफ्ज आपके सामने आएगा आपने बस उसको ये डिसाइड करना है कि ये मुअत्तल है या मुदाअफ है। ये लफ्ज लिखा है, नजर आ रहा है आपको, ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा जी, ये वाला मुदाअफ, मदद मुदाअफ बनेगा। चले, अगर हम जिन्स भी ना हो, हर्फ इल्लत भी ना हो, दो हर्फ हम जिन्स भी नहीं है, तो फिर देखते हैं उसमें कोई हमजा है या नहीं, उसमें कोई हमजा है या नहीं। यानी एक लफ्ज आया हमारे सामने ऐसे, आपका लफ्ज है इकरा से करा, माजी बनता है करा, नजर आ रहा है आपको, करा, इसमें हर्फ इल्लत है, करा में कोई हर्फ इल्लत है नहीं। अच्छा, दो हर्फ हम जिन्स हैं, दो हर्फ हम जिन्स हैं नहीं। अच्छा, हमजा है इसमें, हमजा है जी, है हमजा। अच्छा बेटा, ये जिसमें हमजा होता है उसको कहते हैं महमूज। क्या क्या नाम रखे हुए हैं अच्छे नाम, मुअत्तल इल्लत वाला, मुदाअफ डबल, महमूज हमजा वाला। बात ज़हन में बैठ जाएगी कि गई? अच्छा, अगर ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, इसको कहते हैं सही। इसको क्या कहते हैं, सही। अगर मुअत्तल भी ना हो, मुदाअफ भी ना हो, महबूस भी ना हो, तो इसको कहते हैं सही। नहीं आई समझ बात? देखें, अगर कोई बंदा आपसे पूछे सही क्या होता है, आप उसको बताएं जो मुअत्तल भी ना हो, मुदाअफ भी ना हो, महमूज भी ना हो, वो सही लफ्ज होता है। बता लेंगे बेटे, बता लेंगे जी इंशाल्लाह। सही क्या होता है, यानी अरबी का सही लफ्ज क्या होता है, जो मुअत्तल भी ना हो, मुदाअफ भी ना हो और महमूज भी ना हो, वो क्या होता है, सही होता है।
اچھا اب آپ جب اتنی بات بتاؤ گے تو پھر اگلا بندہ آپ سے پوچھے گا معطل کیا ہوتا ہے، تو بتا لو گے کہ وہ بھی بتانا پڑے گا، مجھے ہی سمجھانا پڑے گا۔ معطل کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ سے کوئی بندہ پوچھے گا بیٹے صحیح کیا ہوتا ہے، صحیح عربی کا کون سا لفظ ہوتا ہے، آپ نے اس کو بتانا ہے جو معطل بھی نہ ہو، مضاعف بھی نہ ہو، محموز بھی نہ ہو، وہ صحیح ہوتا ہے۔ اب وہ آپ سے پوچھے گا بھائی یہ معطل کیا ہوتا ہے، تو آپ نے بتانا ہے معطل وہ ہوتا ہے جس میں کوئی ایک حرف علت نظر آ رہا ہو، حرف علت نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر وہ پوچھے گا محموز کیا ہوتا ہے، آپ بولیں گے جس میں حمزہ نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ پھر وہ آپ سے پوچھے گا مضاعف کیا ہوتا ہے، تو آپ بولیں گے جس میں دو حرف ایک جنس کے۔ یہ چار باتیں تو آرام سے یاد ہو جاتی ہیں یار، اتنی ٹینشن تو میں نے نہیں کبھی لی۔ دیکھیں ایک لفظ ہے یسر، یا سارا ماضی بنتا ہے، یا سارا ماضی ہے، یا سارا۔ اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ معطل ہے، مضاعف ہے، محموز ہے کہ صحیح ہے، یا سارا۔ کچھ بچوں کا صحیح تھا، کچھ بچوں کا معطل ہے، معطل ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اور استمداد، استمداد لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ استمداد، یا اللہ استمداد، یہ صحیح ہے، مضاعف ہے، صحیح ہے۔ بھئی اللہ کے بندو دو دو دالیں آ گئی ہیں اس میں، دال ڈبل، دال ڈبل، دال ڈبل آیا۔ حرف اصلی کو دیکھتے ہیں، جو زائدہ ہوتے ہیں وہ نہیں چیک کرتے، حمزہ سین اور تے نہیں آپ نے چیک کرنا، میم دال اور دال چیک کرنا ہوتا ہے۔ ہاں جی دو دالیں آ گئی ہیں اس میں، اس کا حمزہ سین تے نہیں چیک کرتے، جو مزید فی کے باب ہوتے ہیں اس میں جو ایکسٹرا لفظ حرف ہوتے ہیں وہ نہیں چیک کرتے، ٹھیک ہو گئی۔ ایک لفظ ہے حمد، الحمد آپ نے پڑھا تھا، حمد، یہ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ ایک لفظ ہے سآلہ، ماضی، یہ کیا ہوگا؟ سآلہ۔ معطل، 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 محموز ہے بچہ، محموز، حمزہ آیا ہے، حمزہ۔ ایک لفظ ہے کالا، کالا، یہ کیا ہوگا؟ کالا۔ اوے حمزہ میں اور الف میں فرق رکھو، اوے حمزہ اور الف کا فرق رکھو، حمزہ والا محموز، الف والا معطل، ایسے نہیں کرو۔ ہاں جی معطل ہے، خوف، خوف، جی معطل، ویری گڈ، آ رہا ہے، آ رہا ہے، سب آ رہا ہے۔ خدا، خدا، خدن، جی یہ کیا ہے؟ یہ بھی معطل ہے۔ چلیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، سمجھ آ گئی ہے بات۔ اچھا ایک دفعہ مجھے بتائیں، آواز تو نہیں آئے گی، آپ کے مائک بند ہے، لیکن بول کے بتائیں صحیح کسے کہتے ہیں؟ جو معطل بھی نہ ہو، مضاعف بھی نہ ہو، محموز بھی نہ ہو، وہ صحیح ہوتا ہے۔ اور معطل کیا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی حرف علت ہو، اور مضاعف کیا ہوتا ہے؟ جس میں دو ایک جنس کے حرف ہوں، اور محموز کیا ہوتا ہے؟ جس میں
اچھا یہ اتنا مشکل چیز نہیں ہوتی، لفظ ہمارے سامنے ہی لکھا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ بعض بچے اس میں نا پھنس جاتے ہیں، وہ پتہ کیا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو ہفت اقسام ہے اس کو ہفت اقسام کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ہفت اقسام ہوتی ہے نا استاد جی یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں کبھی کبھی ہنستا ہوں، یار یہ بھی کوئی سمجھنے والی چیز ہے؟ یہ تو کسی مطلب کچی پکی کے بچے کو بھی بتائے نا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یار اس طرح کا لفظ آئے گا نا یہ والا تو اس کو یہ بول دیں گے، تو آپ بھی سمجھ تو گئے ہوں گے نا۔ ٹھیک ہے چلیں، ہفت اقسام، یہ سبق تھا ہفت اقسام کا۔ اس میں اب تھوڑی سی بات اور، یہ جو ہمارا معطل ہے، معطل کی دو طرف پھر ہم تقسیم کر دیتے ہیں، معطل کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں۔ معطل ایک حرف والا ہوگا یا دو حرف علت ہوں گے؟ ایک حرف علت ہوگا یا دو حرف علت ہوں گے؟ معطل میں معطل ہی ہوگا لیکن ایک حرف علت والا ہوگا یا دو حرف علت والے؟ آپ بولیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ میرے بچہ لکھا ہوا ہوگا، نظر آ جائے گا۔ نظر آیا؟ آپ عام لفظ استعمال کرتے ہیں، کتنے لفظ ہیں اس میں حرف علت؟ اس میں کتنے حرف علت ہیں؟ دو دو ہے نا، واو بھی یا بھی، دو دو حرف علت ہیں۔ ایک والا ہوگا یا دو حرف علت ہوں گے؟ ایک والا ہو تو اس کے تین آپشن بنائیں۔ حرف علت سٹارٹنگ میں ہوگا، کہتے ہیں فا کی جگہ پر ہوگا یا عین کی جگہ پر ہوگا یا لام کی جگہ پر ہوگا۔ اب کم از کم ایک لفظ جو عربی کا ہوتا ہے تین حرف والا ہوتا ہے، ثلاثی ہوتا ہے۔ ثلاثی پڑھا ہے نا آپ نے، ثلاثی، رباعی، خماسی، یہی پڑھا ہے نا؟ تو منیمم 3 الفابت ہوں گے، ایسا ہی ہے، 3 حرف ہوں گے۔ صحیح بول رہا ہوں میں؟ کم از کم 3۔ تو سٹارٹنگ، سینٹر، اینڈ، سٹارٹنگ، سینٹر، اینڈ کسی بھی لفظ کا، جیسے فا کلمے میں حرف علت ہو، مثال کے طور پر یہاں دیکھیں حرف علت کس جگہ پر ہے؟ فا میں نا، آپ کہتے ہیں وعدہ، حرف علت کہاں ہے؟ سٹارٹنگ میں۔ سٹارٹنگ والے کو کہتے ہیں فا کلمے میں، اس کا نام رکھتے ہیں مثال۔ جب فا میں حرف علت ہو تو اس کو کہتے ہیں مثال۔ یہ وہ والی مثال نہیں ہے مثال کے طور پر، یہ صرف کا مثال ہے، یہ صرف کا مثال ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سے کوئی پوچھے گا، بولے گا مثال کیا ہوتا ہے، تو آپ نے لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، اس سے کہنا ہے مثال وہ ہوتا ہے جس کے فا کلمے میں حرف علت ہوتا ہے، جس کے فا میں حرف علت ہوتا ہے، فا کی جگہ پر جس کے حرف علت ہوتا ہے۔ اور سمجھ تو سمجھ آ رہا ہے بچہ؟ ماشاءاللہ، جس کو نہ آئے ہم ادھر ہی ہیں، کلاس کے بعد بھی ادھر ہی ہیں آپ کے ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے، اچھا عین کی جگہ پہ حرف علت آئے تو اس کو کہتے ہیں اجوف، جیسے خوف یا کالا، قول، اس کو کہتے ہیں اجوف، عین کی جگہ پر حرف علت ہو تو۔ اور لام کی جگہ پر حرف علت ہو، جیسے ہدن، اس کو کہتے ہیں ناقص۔ یعنی معطل 3 طرح کا ہوتا ہے، مثال، اجوف، ناقص۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ویڈیو رک گئی ہے تو کیسے آئے گی سمجھ؟ آ رہی ہے؟ مثال، اجوف، ناقص، مثال، اجوف، ناقص، سب کو آ رہی ہے؟ خصوصاً فریش اسٹوڈنٹ، نئے اسٹوڈنٹ، ان کو توجہ کرنی ہے۔ کلاس دوبارہ جوائن کریں، اسی لنک سے کلاس دوبارہ جوائن کیجیے گا فوراً۔